سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیت نمبر 29، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چوتھا رکوع اور 26ویں پارے کا 8واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا جن کے دلوں میں بیماری ہے، نفاق کی بیماری ہے، الَّن یخرج اللہ اضغانہم، اس گھمنڈ میں ہے، غرور میں ہے کہ اللہ ان کے چھپے بیر ظاہر نہ فرمائے گا۔ یعنی یہ جو مسلمانوں سے دشمنیاں رکھتے ہیں، کیا وہی سمجھتے ہیں کہ یہ دشمنیاں، عداوتیں اللہ تعالی ظاہر نہ فرمائے گا؟ منافقین دل میں مسلمانوں کے لیے بہت بغض رکھتے، اور جب مسلمانوں سے ملتے تو بڑی محبت سے ملتے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو تمہیں ان کو دکھا دیں، فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، کہ تم ان کی صورت سے پہچان لو۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی منافق پوشیدہ نہ رہا، آپ سب کو ان کی صورت سے پہچانتے تھے۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور ضرور تم انہیں بات کے اسلوب میں پہچان لوگے، اور وہ اپنے ضمیر کا حال ان سے چھپا نہ سکیں گے۔ چنانچہ اس کے بعد جو منافق لب ہلاتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے نفاق کو اس کی بات سے اور اس کے کلام کے انداز سے پہچان لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے علم کے وجوہ عطا فرمائے، ان میں سے صورت سے پہچاننا بھی ہے اور بات سے پہچاننا بھی ہے۔ واللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ تمہارے عمل جانتا ہے، اپنے بندوں کے تمام اعمال کو اللہ جانتا ہے، ہر ایک کو اس کے لائق جزا دے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، اور ضرور ہم تمہیں جانچیں گے یہاں تک کہ دیکھ لیں تمہارے جہاد کرنے والوں اور صابروں کو۔ یعنی ہم تمہیں امتحانات میں ڈالیں گے تاکہ ہم ظاہر فرما دیں کون جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والے ہیں۔ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور تمہاری خبریں آزما لیں تاکہ ظاہر ہو جائے کہ طاعت اور اخلاص کے دعوے میں تم میں سے کون اچھا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے سے روکا۔ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى، اور رسول کی مخالفت کی بعد اس کے کہ ہدایت ان پر ظاہر ہو چکی۔ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، وہ ہرگز اللہ کو کچھ نقصان نہ پہنچائیں گے۔ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اور بہت جلد اللہ ان کا کیا دھرا اکارت کر دے گا، اور وہ صدقہ وغیرہ کسی چیز کا ثواب نہ پائیں گے، کیونکہ جو کام اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو اس کا ثواب ہی کیا ہے۔ جنگ بدر کے لیے جب قریش نکلے تو وہ سال قحط کا تھا۔ لشکر کا کھانا قریش کے دولت مندوں نے باری باری اپنے ذمے لے لیا تھا۔ مکہ مکرمہ سے نکل کر سب سے پہلا کھانا ابو جہل کی طرف سے تھا، جس کے لیے اس نے 10 اونٹ ذبح کیے تھے۔ پھر صفوان نے مقام اسفان میں 9 اونٹ، پھر سہل نے مقام قدید میں 10۔ یہاں سے وہ لوگ سمندر کی طرف پھر گئے اور راستہ گم ہو گیا۔ ایک دن وہ ٹھہرے
وہاں شیبہ کی طرف سے کھانا ہوا، 9 اونٹ ذبح ہوئے۔ پھر مقام ابوا میں پہنچے، وہاں مقیس جمحی نے 9 اونٹ ذبح کیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، ان کی طرف سے بھی کافروں کی دعوت ہوئی، آپ کی طرف سے 10 اونٹ ذبح کیے گئے۔ پھر حارث کی طرف سے نوادرہ میں، ابو البختری کی طرف سے بدر کے چشمے پر 10 اونٹ۔ ان کھانا دینے والوں کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ پیسہ بھی برباد گیا اور کھانا کھلانے کا کوئی ثواب بھی نہ ہوگا، کیونکہ اول تو یہ کافر ہیں، اگر یہ اچھے کام بھی کریں تو اس پر انہیں ثواب نہیں ملے گا۔ دوسری بات یہ کہ یہ انہوں نے کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفوں کو کھلایا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والوں اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو، یعنی ایمان پر اور عبادت پر قائم رہو۔ ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے عمل باطل نہ کرو، ریا کے ذریعے، دکھاوے کے ذریعے اور نفاق کے ذریعے اپنے عمل برباد نہ کرو۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ جیسے شرک کی وجہ سے تمام نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اسی طرح ایمان کی برکت سے کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا۔ ان کے حق میں آیت نازل فرمائی گئی اور بتایا گیا کہ مومن کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری ضروری ہے، گناہوں سے بچنا لازم ہے۔ اس آیت میں عمل کے باطل کرنے کی ممانعت فرمائی گئی، تو آدمی جو عمل شروع کرے، خواہ وہ نفل ہی ہو، نماز یا روزہ یا اور کوئی، لازم ہے کہ اس کو باطل نہ کرے، جب شروع کر دیا تو اسے پورا کرے۔ ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ سے روکا، ثم ماتوا وهم کفار، پھر کافر ہی مر گئے، فلن یغفر اللہ لہم، تو اللہ ہرگز انہیں نہ بخشے گا۔ یہ آیت اہل قلیب کے بارے میں نازل ہوئی۔ قلیب بدر میں ایک کنواں ہے جس میں مقتول کفار ڈالے گئے تھے، 70 کافر جو ہلاک ہوئے انہیں اس میں ڈالا گیا، ابو جہل اور اس کے ساتھی۔ اور حکم آیت کا ہر کافر کے لیے عام ہے، جو کفر پر مرا ہو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہ فرمائے گا۔ تو ارشاد فرمایا ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لہم، پھر کافر ہی مر گئے تو اللہ ہرگز انہیں نہ بخشے گا۔